اچھا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان قرات کی وجہ سے 7 قرات یا 10 قرات جو سامنے آئی ہیں تو ایک اسٹریچ میں پوری سورۃ فاتحہ کے امام کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کون کون سے اختلافات جمع ہوں گے، انہی اختلافات کے ساتھ تو آپ کو اگر ہم یہ سکھائیں گے تو پھر بہت وقت لگ جائے گا، لیکن چونکہ آپ نے سیکھا ہے تو اب اس کو سننے میں یہ کیسا لگتا ہے ساتوں اسٹائل، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی قرات جو 7 قرات میں سورۃ الفاتحہ کے لیے ہوگی، امام نافع کے لیے ہوگی، امام نافع مدنی، اور ان کے دونوں شاگرد اس میں شامل ہیں، قالون اور ورش۔ اور قالون اور ورش کا میں ذکر یہاں پر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ قالون کی 2 وجہ ہیں، صلہ اور عدم صلہ کرتے ہیں نا، اس وجہ سے ان کے لیے سورۃ الفاتحہ 2 بار پڑھی جاتی ہے ان کی روایت کے مطابق، 2 طریقے ہیں ان کی روایت میں۔ تو پہلا جب میں امام نافع کہہ رہی ہوں تو ان کے ساتھ قالون شامل ہیں، ورش بھی شامل ہیں، لیکن جب دوسری قرات میں پڑھوں گی تو اس میں جب قالون کا نام آئے گا تو اس میں ورش شامل نہیں ہوں گے، صحیح۔ تو پہلی قرات جس میں ہم اختلافات کو واضح کریں گے وہ ہے امام نافع کے لیے، ان کے ساتھ اتفاق کیے ہیں دوری جو کہ ابو عامر بصری کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور تیسرے امام شامی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام نافع، دوری اور امام شامی کے لیے ان کا صرف ایک اختلاف ہے، وہ بھی ملیکی۔ پوری 7 آیات میں ہم اپنے آپ سے اختلافات کو ایکچولی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا اختلافات ہیں جو ہم قرات پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک اختلاف ہے ان کا ملیکی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری قرات کی طرف بڑھیں گے جو کہ قالون کے لیے ہے اور بزی کے لیے ہے۔ بزی ابن کثیر مکی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ دوسری قرات میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر اسٹوڈنٹ کا نام لیا گیا ہے۔ تو یہ دوسری قرات دونوں اسٹوڈنٹس کے نام سے منسوب کی گئی ہے، قالون اور بزی۔ یہاں قالون کی جو دوسری وجہ ہے اس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ تو اختلافات کیا ہو جائیں گے، ملیکی اور صلہ کے ساتھ پڑھیں گے، علیہم پڑھیں گے۔ اب چونکہ میں 2 آیات ملا کے پڑھی ہوں نا، آیت 6 اور 7، تو دونوں جگہ صلہ ہوگا۔ کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ٹھیک ہے، صحیح۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، ملیکی اور صلہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، قالون اور بزی کے لیے تھا۔ تیسری قرات ہم قنبل کے لیے کریں گے جو کہ امام ابن کثیر مکی کے دوسرے شاگرد ہیں۔ پہلے شاگرد جو بزی تھے وہ دوسری قرات میں قنبل کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اختلافات ان کے ساتھ میچ ہو گئے، اور اب قنبل کے لیے علیحدہ سے پڑھیں گے، صرف قنبل کی ہی تلاوت ہے کیونکہ یہ ہی صرف سین پڑھتے ہیں، صراطوں کو بھی اور الصراطوں کو بھی، صاد کو دونوں جگہ پر سین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ملیکی پڑھتے ہیں اور صلہ کرتے ہیں۔ تو ان کے 3 اختلافات ہیں، کیا؟ ملیکی، صراطوں اور صلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح ٹھیک. چوتھی قرات کی طرف بڑھیں گے جو کہ سوسی کے لیے ہے، جو کہ امام ابو عامر بصری کے شاگرد ہیں، اور ان کے دوسرے ساتھی پہلی قرات میں امام نافع کے ساتھ میچ ہو گئے تھے. دوری لکھا تھا نا آپ نے، ٹھیک ہے، دوری، اور اب یہاں پر سوسی سے، تو یہاں پر ان کا اختلاف ہم پڑھیں گے. یہ قرات صرف سوسی کے لیے پڑھی جائے گی. ان کے دو اختلافات ہیں، ملکی پڑھتے ہیں اور ادغام کرتے ہیں. صحیح. باقی یہ عدم صلاحی کرتے ہیں، علیہم ہی پڑھیں گے، اور صراطوں میں صاد ہی پڑھیں گے. خیر، تو امام ابو عامر بصری کے شاگرد سوسی کے لیے پڑھیں گے چوتھی قرات. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے، 4 قرات ہو گئی الحمدللہ. 5ویں قرات امام عاصم کے لیے ہے، اور ہمارا والا اسٹائل ہے کیونکہ ہم حفظ امام عاصم کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو حفظ اور شعبہ دونوں یہاں پر ان کی ایک ہی قرات ہے. تو امام عاصم اور امام کسائی، تو امام کسائی کے دونوں اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے، 5 قرات ہو گئی. 6ٹھی قرات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. خلف کے لیے ہم پڑھیں گے جو کہ امام حمزہ کے شاگرد ہیں. ان کے اختلافات ہیں، مالکی کو ملیکی پڑھتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، یہاں صاد کا زام اشمام کرتے ہیں، اور صراط الذین انعمت بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی صاد کا زام اشمام کرتے ہیں، یعنی دونوں جگہ پر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ علیہم پڑھیں گے. تو ان کے بھی 3 اختلافات ہیں، ملکی اور الصراط اور الصراط، اور اس کے علاوہ علیہم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے، سارے اختلافات الحمدللہ ہم نے جمع کیے. 6ٹھی قرات میں آخری قرات 7 قرات میں سے 7ویں قرات جو کہ خلات کے لیے پڑھیں گے. یہ بھی حمزہ کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. علیحدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں آیات میں صاد کا زام اشمام نہیں کرتے. تو ان کے اختلافات بھی اس پر بھی نظر ثانی کر لیتے ہیں. ملیکی پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط پڑھتے ہیں اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 5 میں تو صاد کا زام اشمام کرتے ہیں، لیکن آیت نمبر 6 میں نہیں کرتے ہیں، صاد کو صاد ہی پڑھتے ہیں، اور علیہم کو علیہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اختلافات کے ساتھ انشاءاللہ میں پڑھ دیتی ہوں.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ساتوں اختلافات کے ساتھ، یعنی ان اختلافات کے ساتھ جب 7 قرات 7 قرات کے نام سے جو پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، مشاری بن راشد کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرچ انجن میں بہت ایزیلی مل جائیں گی. وہ 10 قرات بھی پڑھتے ہیں اور 7 قرات بھی، تو 10 قرات بھی آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. ان کی بھی ترتیب یہی ہے جو ہم نے رکھی ہے. ایکچولی ترتیب اماموں کی ترتیب کے نام کے ساتھ ہی ایک مینٹین کی گئی ہے، سکھانے کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کوئی مشکل، کوئی پریشانی؟ جی. 4تھ والا جو میں نے قرات پڑھی ہے اس میں 4تھ والا جو میں نے 7 قرات خود سے پڑھ کر سنائی ہیں اس کے آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی جی میں یہی کہہ رہی ہوں. ایک تو تھا پہلے والے بھی، اختلافات دونوں میں تھے، لیکن ایک جو صرف میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے اس کا پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، 4تھی قرات جو ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سوسی کے لیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ الرحیم مالکی پر ادغام کریں گے، اور اس کی مقدار کیا ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ طول، توسط، قصر تینوں کرتے ہیں. ہم نے مینٹین کیا کی ہے؟ توسط. آپ اس کو قصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، توسط میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور طول میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ملیکی پڑھتے ہیں. ان کے 2 اختلافات ہیں. اگر تو ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھایا جائے گا تب. ٹھیک ہے، 2 اختلافات. صحیح. چلیں جی، کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ کوئی سوال نہیں؟ اگلا ٹاپک پڑھا لوں، وہ بھی 7 قرات سے ہی منسلک ہے. اچھا، جب 7 قرات پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں. جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت شروع کی جائے گی تو 7 قرات اور 10 قرات میں 3 طریقے ہیں. ہم تو ایک ہی طریقہ فالو کرتے ہیں نا، ہمیں وہی پتہ ہے. ہم ایک صورت مکمل کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں، اور پھر اگلی صورت شروع کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی معروف طریقہ ہے اور جس کو بہت سارے امام فالو کرتے ہیں. لیکن 2 اور طریقے بھی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو 7 قرات یا 10 قرات جب پڑھتے ہیں تو بینہ صورتین، بینہ کہتے ہیں درمیان کو، اور صورتین 2 صورتیں. تو 2 صورتوں کے درمیان کیا طریقہ ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. قرات 7 اور 10 میں بینہ صورتین کا قاعدہ. آپ اگر یہ اپنے پاس ہیڈنگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. 3 طریقے ہیں، میں تینوں انشاءاللہ بورڈ پر آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں، اور کون سے امام کس طریقے کو فالو کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں. جی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرات 7 اور 10. 7 اور 10 میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 10 میں بھی یہی ہے اور 7 میں بھی یہی ہے. قرات 7 یعنی 7 قرات اور 10 یعنی 10 قرات میں بینہ صورتین کا قاعدہ. بینہ درمیان کو کہتے ہیں، صورتین 2 صورتیں. تو اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا ہے بسملہ، یہ بسم اللہ نہیں ہے، بسملہ ہے، اس کی درست ادائیگی ہے بسملہ. دوسرا طریقہ ہے سکتہ. یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے. آپ کو جب ہم نے وقوف پڑھائے تھے آپ کی نارمل کورس میں تجوید کے، تو وقوف میں ہم نے آپ کو بتایا تھا امام حفص عاصم کی قرات میں 4 جگہ پر سکتہ کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس کلمے کو جہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے اس کو وہاں پر وقف کرتے ہیں اور بغیر سانس لیے کچھ دیر ٹھہرا جاتا ہے اور اسی سانس کے ساتھ اگلا کلمہ یا اگلی آیت پڑھی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو سکتہ بھی آپ کے لیے نیا نہیں. تیسرا طریقہ ہے وصل. وصل لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں. وصل کا مطلب ہے جوڑنا. تو 3 چیزیں آپ کے پاس آ گئی، بسملہ، سکتہ اور وصل. بسملہ کا مطلب ہے 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا. بسملہ کا مطلب ہے 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا. چونکہ ہم بینہ صورتین کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو 2 صورتوں کے درمیان، یعنی ایک صورت جب مکمل ہو جاتی ہے تو آپ دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے دونوں کے درمیان فصل، جدائی، دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ بسملہ، بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک صورت مکمل کر کے سانس توڑ دیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سانس لیں گے اور پھر اگلی صورت سٹارٹ کر لیں گے جیسے ہم نارملی طریقہ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس طریقے کو فالو کرنے والے قالون، مکی، امام عاصم اور امام کسائی ہیں. امام عاصم ہے، اس کا مطلب ہم بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قالون، مکی، امام مکی، عاصم یعنی امام عاصم اور امام کسائی. جب امام کا نام آ گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ شاگرد ان کے ساتھ شامل ہیں. اور جب شاگرد کا نام لیا گیا تو دوسرا شاگرد جو ہے وہ دوسرے طریقے میں ہوگا. صحیح. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھوایا ہے سکتہ. سکتہ یعنی پہلی صورت. چونکہ ہم بینہ صورتین پڑھ رہے ہیں تو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، ہم صورت کہیں گے. پہلی صورت مکمل کر کے، پہلی صورت مکمل کر کے بغیر سانس لیے اگلی صورت پڑھنا. پہلی صورت مکمل کر کے بغیر سانس لیے اگلی صورت پڑھنا، یعنی درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی جب سکتہ ہوگا. یہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. یہ بسملہ اور سکتہ دونوں وقف کی صورتیں ہیں. سکتہ بھی کیا ہے؟ وقف میں آتا ہے. آپ نے وقوف میں پڑھا ہے نا، وقوف کے چیپٹر میں پڑھا ہے نا آپ نے. رموز و وقوف آپ کو پڑھائے گئے تھے. الترتیل کیا ہے؟ تجوید اور وقوف کے ساتھ قرآن پاک میں مہارت حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید، ترتیل کہلاتا ہے. تجوید آپ نے پڑھی، اس کے بعد جب وقوف ہم نے آپ کو پڑھائے تھے تو ہم نے آپ کو سکتہ پڑھایا تھا. تو سکتہ میں آپ جب سورت کے درمیان کریں گے تو یہ وقف کی قسم ہے. تو بسملہ بھی وقف کی قسم ہے، سکتہ بھی وقف کی قسم. لیکن وصل وقف کی قسم نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وصل میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی سورت کی آخری آیت کو، پہلی سورت کی آخری آیت کو اور دوسری سورت کی پہلی آیت کو، پہلی سورت کی آخری آیت کو اور دوسری سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھا جائے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے، اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے. وصل وقف کی صورت نہیں ہے. اس طریقے کو فالو کرنے والے امام حمزہ کوفی ہیں. اس طریقے کو فالو کرنے والے امام حمزہ کوفی ہیں. امام حمزہ کوفی ہیں یعنی خلف اور خلات کی جب بھی تلاوت پڑھی جائے گی تو وہ بینہ صورتین میں وصل ہی کریں گے. پہلی آیت کا اختتام آخری لفظ کو اگلی صورت کے پہلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، بغیر بسم اللہ کیے، بغیر سکتہ کیے، بغیر رکے. آپ کو میں نے بتایا کہ بسملہ پڑھنے والے قالون، مکی، امام عاصم، امام کسائی ہیں اور وصل کرنے والے امام حمزہ کوفی ہیں. رہ گئے ہمارے پاس ورش، امام بصری اور شامی. امام شامی، امام بصری اور ورش، یہ تینوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. ان کی قرأت میں تینوں انداز ہیں. یعنی ورش کی قرأت میں بسملہ سے بھی پڑھا جاتا ہے بینہ صورتین، سکتہ بھی وہ کرتے ہیں اور وصل بھی کرتے ہیں. ورش، امام بصری
اور امام شامی. ٹھیک ہے, تو تمام امام ہمارے پاس جمع ہو گئے. قالون ایک علیحدہ سے تھے, تو جن کے ساتھ قالون اور پھر اب ورش ان کے جوڑی دار تھے, ان کے ساتھی تھے, تو وہ کہاں پر آ کر جمع ہو گئے؟ تینوں انداز میں. صحیح, ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ چلے جی پڑھتے ہیں ہم کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ 3 طریقے ہیں بینہ سورتین کے, بسملہ, سکتہ اور وصل. تینوں طریقے بسملہ, سکتہ اور وصل, صرف سکتہ کوئی امام نہیں کرتا. اس وجہ سے جو آپ کو کیٹیگریز لکھوائی گئی تو صرف سکتہ کے ساتھ آپ کو کوئی امام نہیں لکھوایا گیا. ہاں, سکتہ کرتے ہیں کون؟ ورش, امام بصری اور امام شامی. وہ سکتہ بھی کرتے ہیں, وصل بھی کرتے ہیں اور بسملہ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ان کا یہ ایک طریقہ ہے تو 3 طریقے ہو گئے پڑھنے کے بینہ سورتین کے. صحیح, صرف سکتہ کرنے والے کوئی امام نہیں ہے. چلیں جی, سورت فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا, والناس پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی آخری کی 2 صورتیں آپ کھولیں گے, فلق اور ناس. جی پہلا طریقہ ہم نے پڑھا ہے بسملہ, جو ہمارا طریقہ کار ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو پڑھنا بتا دیتی ہوں. سورت فلق کی آخری آیت, یہاں پر سورت فلق مکمل ہو جائے گی, پھر سورت ناس شروع ہوگی تو ہم بینہ سورتین پڑھیں تو آخری آیت کو پڑھیں گے بسملہ کے طریقے ساتھ. کیسے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اس طرح سے یہ ہمارا ایک نارمل جو طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب سکتہ کے ساتھ پڑھیں گے. سکتہ میں نے آپ کو کیا بتایا, پہلی سورت مکمل کر کے سانس نہیں توڑنا, پھر اگلی سورت شروع کرنی اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنا. کیسے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ٹھیک ہے, یہ کون سا طریقہ تھا؟ سکتہ تھا. اسی سانس کو آپ نے مینٹین رکھا, تھوڑی دیر صرف ٹھہرے دونوں صورتوں کے درمیان وقف کرنے کے لیے, اس وقف کو شو کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ کار ہے وصل کا, جو صرف امام حمزہ کوفی اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں. ان کے دونوں شاگرد خلف اور خلات بھی. جب بھی آپ کو ان کی روایت ملے گی اور بینہ سورتین آپ سنیں گے تو انہی انداز میں ہوگا کہ وہ وصل کرتے ہیں. وصل میں کیا ہے, پہلی سورت کی آخری آیت کو دوسری سورت کی پہلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں, نہ تو سکتہ کرتے ہیں نہ درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیسے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ٹھیک ہے, جیسے فوراً سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے نا, اسی طرح پڑھیں گے. لیکن انہوں نے بیچ میں جو آیت کا رسول آیا ہوتی ہے اس کو بھی یہ ڈراپ کر دیتے ہیں اور ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ کار امام حمزہ کا ہے. تو آپ سب مل کے پڑھ کے بتائیں گے انشاءاللہ. چلیں, پہلا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا بسملہ کا, انہی صورتوں کو مینٹین کریں گے, فلق اور ناس کو. پہلے آپ بسملہ کے طریقے کے ساتھ کیا ہے جیسے ہم نارملی پڑھتے ہیں, آپ آخری آیت پڑھیں گے, وقف کریں گے, سانس لیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے اور اگلی صورت شروع کریں گے. چلیے پڑھیے. گڈ, بارک اللہ فیکم. اگلا طریقہ کار ہے سکتہ. اس میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ حسد پہ وقف کریں گے, یعنی دال کو ساکن کریں گے, کیونکہ وقف میں کیا ہوتا ہے, آخری حرف جو جس طرح آپ کو طریقے بتائے گئے ہیں کہ ابدال ہوگا یا جو بھی طریقے آپ کو بتائے گئے اس طرح سے, تو یہاں پر حرکت ہے, یہاں کیا ہوگا, ساکن ہوگا. اسی سانس کو آپ جاری رکھیں گے, کچھ دیر ٹھہریں گے اور اگلی صورت کی پہلی آیت شروع کریں گے بغیر بسم اللہ کے. پڑھیے. گڈ, بارک اللہ فیکم. آخری طریقہ وصل کا ہے, جس میں آپ کو دونوں آیات کو
پہلی آیت سورت کی آخری آیت اور اگلی سورت کی پہلی آیت ان کو ملا کے پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو رکنا بھی نہیں ہے اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی. پڑھ کے سنائیے. گڈ، بارک اللہ فیکم. چونکہ یہ وصل ہے اس لیے آخری حرکت حسدہ پوری پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے پاس نوٹس میں مینشن کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. اچھا جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہاں چلیے اس کو دیکھتے ہیں آپ انشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں تو سورۃ اخلاص آخر میں کیا ہے؟ احدن، تنوین آ رہی ہے. اور سورۃ فلق کے شروع میں کیا ہے؟ قوف. تو تنوین کے بعد جب قوف آ جائے تو جب ہم وصل کریں گے، وصل کا طریقہ کار جب امام حمزہ کے طریقے میں پڑھیں گے، ہمارا اپنا جو طریقہ ہے اس میں تو ہم کیا اسٹائل ہے ہمارا، امام عاصم کیسے پڑھتے ہیں؟ وقف کریں گے، سانس لیں گے، تسمیہ پڑھیں گے اور اگلی صورت نئے سانس کے ساتھ شروع کریں گے. لیکن چونکہ ہم تمام طریقے سیکھ رہے ہیں تو جب اگر یہاں پر تو بھی ہم نے پڑھا تو اس میں حرکت آئی ہے، تو کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں تھا، حرکت کو ہم نے ایز اٹ از ادا کیا. یہاں پر ایک قاعدہ آ رہا ہے، تنوین کے بعد قوف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا. اور اخفا بھی کیسا؟ موٹا اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. ٹھیک ہے، جو بھی قاعدہ ہوگا، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ فالو ہوں گے. اس سے پچھلی صورت میں بھی اگر آپ دیکھیں، صورت لہب یا صورت مسد، اس میں بھی مسدن آ رہا ہے، تنوین ہے اور قوف ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا موٹا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں صورت نصر میں بھی تنوین ہے اور اس کے بعد تا آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، باریک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی، آپ مجھے صورت اخلاص والا ہی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اسی کو آپ مجھے پڑھ کے ایک مرتبہ بتا دیجیے. آپ کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ وصل کا. صحیح، اس میں آپ پچھلی آیت کو، آخری صورت کی آخری آیت کو اور اگلی صورت کی پہلی آیت کو ملا کے پڑھیں گے، اور درمیان میں قاعدہ جو آ رہا ہے اس کو آپ فالو کریں گے. جی پڑھیے. گڈ، بارک اللہ فیکم. چلیں جی، یہ بھی میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دیا. یہ آخری چیز تھی جو ہمارے پاس بین صورتین قراءت عشرہ اور قراءت سبعہ میں ایک طریقہ کار ملتا ہے، تو ہم نے سوچا آپ کو اس کا بھی طریقہ سکھا دیں. آپ کو نوٹس بھی پراپر لکھوا دیے گئے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کا اختلافات کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ویسے الحمدللہ ہماری یہ کلاس مکمل ہو گئی علوم القرآن کی، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور اختتام سبع قرات کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اختلافات کے ساتھ کیا، اور پھر آخر میں نے آپ کو یہ 7 قرات علیحدہ علیحدہ سے 7 آیات کیسے پڑھی جاتی ہیں، کس امام کے ساتھ منسوب کر کے یا کس شاگرد کے ساتھ منسوب کر کے، اور ان کے کیا کیا اختلافات ہیں، اختلافات قرات کو جمع کر کے بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اس میں جو غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے، اور اس اجر کو روز قیامت تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ کے علم اور عمل میں خوب برکت عطا فرمائیں، آپ سیکھتے رہے اور خوشی سے آتے رہے. آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ کے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم سیکھنے کا شوق پیدا کرے تاکہ آپ آگے سکھا بھی سکیں اور خود بھی باعمل بن سکیں. کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ آخر کے 2 سے 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. بے شک، بالکل. جیسے ہی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا، ایک بچہ جب اپنی 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کی کتاب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کتاب اب اس کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، بس اس زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے اور اس کا امتحان دینا، اور اس کا جتنا بھی علم تھا اس نے اس کو اخذ کر لیا، جتنی اس کی استطاعت تھی اور جتنا اس کے ٹیچر نے اس کو سکھایا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس علم بہت جمع ہو گیا. لیکن جیسے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے اور علم کی گہرائیاں، یعنی یہ سمندر کے موتی ہیں
جیسے ہی آپ اندر جاتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان موتیوں سے سیراب کرتا رہتا ہے، اور جتنا اندر جاتے ہیں اتنا موتی قیمتی ہوتا جاتا ہے، اس لیے اس کی قدردانی زیادہ ہوتی ہے. اور جتنا غوطہ لگاتا ہے نا ایک تیراک، اتنا اندھیرا بھی بڑھتا جاتا ہے، اتنی مشقت بھی بڑھتی جاتی ہے، اتنی اس کی محنت بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی اور ہیوی ہو جاتا ہے، آکسیجن کی اور مزید کمی ہوتی جاتی ہے. ایک تیراک کو اگر میں آپ، چونکہ ہم ہیرے سے یا پھر موتی سے ہم علم کو اگر تشبیہ دیتے ہیں تو ظاہر تیراک ہی بننا پڑے گا، تو اس کی ہی مثال کے ذریعے. تو بہت اچھی بات آپ کی کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمیں اس بات کو، کیونکہ ہم نے قرآن کی تعریف اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھی، یہ قرآن عاجز کرنے والا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس اور علوم ہیں، آپ اور گروم کریں اپنے آپ کو، مزید علم سیکھیں. ابھی تو ہم نے صرف سورۃ فاتحہ سیکھی ہے، ابھی پورا قرآن 114 صورتیں ہیں، 113 صورتیں باقی ہیں. یہی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کے ساتھ ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہر قرآن بنائے انشاءاللہ. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بہت مبارک کرے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی کیسے؟ نہیں رحیم الحمد، ہاں وہ ملا کے پڑھنے کا وہ ایک الگ طریقہ ہے، لیکن ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ اس میں نہیں. جی صحیح ہے، صحیح ہے. نہیں وہ انشاءاللہ وہ ڈفرینٹ طریقہ ہے. اس کو ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ کے بعد کون سا کلمہ آتا ہے تو وہاں بھی جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر تو قاعدہ نہیں پتہ ہے تو پھر بسم اللہ پہ وقف کر کے اور اگلی جو آپ صورت شروع کر رہے ہیں اس کو علیحدہ سے پڑھیں. سورۃ فاتحہ میں پہلے تو لام تو آتا ہی نہیں ہے نا، یہ والا الف ہاں ملا لیتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے چلیں جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.